بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے وقت کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا، اس لیے 8 ہجری میں ایک انصاری صحابیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہولت کے لیے گزارش کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاؤ کی لکڑی سے 3 سیڑھیوں والا ممبر تیار کیا گیا۔ یہ ممبر مصلی نبوی کے دائیں جانب رکھا گیا اور اس کی لمبائی 3 ہاتھ 1 بالشت 3 انگلی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری سیڑھی پر تشریف فرماتے تھے اور پاؤں مبارک دوسری سیڑھی پر رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ابوبکر دوسری سیڑھی پر بیٹھتے اور پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھتے تھے۔ ادباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر نہیں بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور پاؤں زمین پر رکھتے اور خطبہ کے وقت پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، دوسری سیڑھی کو ادباً چھوڑ دیتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو کچھ عرصہ حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پہلی سیڑھی پر بیٹھتے اور خطبہ کے وقت اسی سیڑھی پر کھڑے ہوتے رہے۔ پھر انہوں نے ممبر کے نیچے ایک سیڑھی کا اضافہ کیا اور اسی پر بیٹھتے تھے اور تینوں سیڑھیوں کو ادباً چھوڑ دیتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حج کو آئے تو انہوں نے ممبر کی سیڑھیوں میں اضافہ کر دیا، لیکن اصل ممبر نبوی کو اضافے کے اوپر ہی رکھا گیا۔ اس طرح بیٹھنے والی جگہ سمیت ممبر کی 9 سیڑھیاں بن گئیں۔ خلفاء 7ویں سیڑھی پر بیٹھتے تھے جو اصل ممبر نبوی کی پہلی سیڑھی تھی، جہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے۔ پھر ممبر اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ 654 ہجری 1256 عیسوی میں مسجد نبوی میں آگ لگنے کے واقعہ میں ممبر جل گیا اور امت اس کی برکات سے محروم ہو گئی۔ اس کی جگہ یمن کے بادشاہ ملک مظفر کا بنا ممبر رکھا گیا۔ ممبر کی تبدیلی کئی دفعہ ہوئی۔ آخری ممبر سلطان مراد ثالث عثمانی نے 998 ہجری میں بطور تحفہ بھیجا، جو انتہائی خوبصورت اور کاریگری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ممبر اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ ممبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اس کے بلند مرتبے کو واضح کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کا درمیانی ٹکڑا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور قیامت کے دن میرا ممبر حوض کوثر پر ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ جو شخص میرے اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، خواہ وہ قسم ایک تازہ مسواک کے بارے میں ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنائے گا، یا فرمایا اس کے لیے جہنم میں جانا لازم ہو جائے گا۔ مسجد نبوی کے ستونوں سے مراد سلطان عبد المجید عثمانی کے دور میں مسجد نبوی کے قبلے کی جانب بنائے جانے والے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو انہی جگہوں پر بنایا گیا جہاں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور کے درختوں والے ستون تھے، تو اس لیے جب ان ستونوں کو کوئی نام دیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں عہد نبوی کا کھجور کے درخت سے بنا وہی ستون تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل 8 ستون ہیں جن کا تاریخ میں خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک ستون کی عہد نبوی میں ایک خاص کہانی ملتی ہے۔ خوشبو لگا ہوا ستون۔ اس ستون کے پاس سلمہ بن عقو نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتے
اور جب ان سے ان کے عمل کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدہ عائشہ کا ستون، یہ ممبر سے تیسرا اور قبر مبارک سے بھی تیسرا ستون ہے۔ اسے مہاجرین کا ستون بھی کہتے ہیں کیونکہ مہاجرین اس کے قریب ہی جمع ہوا کرتے تھے۔ ستون توبہ، یہ ممبر کی جانب سے چوتھا، قبر کی طرف سے دوسرا اور قبلے کی جانب سے تیسرا ستون ہے۔ اسے ابو لبابہ کا ستون بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک غلطی کی پاداش میں اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا تھا۔ ستون چارپائی، یہ ستون توبہ سے مشرقی جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے اپنی کھجور کی ٹہنیوں سے بنی چارپائی یہاں رکھتے تھے، اس لیے اس کو چارپائی کا ستون کہتے ہیں۔ ستون چوکیدار، اس ستون کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرے کی ذمہ داری نبھانے والے صحابہ کرام رات گزارتے تھے، اور یہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے تھا۔ ستون وفود، یہ ستون شمال کی جانب سے ستون چوکیدار کے پیچھے واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب وفود کی آمد پر اسی ستون کے پاس بیٹھتے تھے۔ ستون قبر، اس ستون کو مقام جبریل بھی کہتے ہیں۔ ستون تہجد، یہ ستون شمال کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پیچھے واقع ہے۔ جزاک اللہ۔